بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 284واں دن 14 شوال المکرم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا، حضرت ام رومان بنت عامر کنانہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ ہیں۔ پہلے عبداللہ بن سخبرہ کے نکاح میں تھی، اس کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔ ابتدائی زمانے ہی میں مسلمان ہو گئی تھی۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سچائی، امانت داری اور کریمانہ اخلاق میں مشہور تھے، بالکل اسی طرح حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا بھی سچائی، وفاداری اور سلیقہ مندی میں تمام عورتوں کے درمیان ایک الگ حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو آپ کے پورے اہل خانہ اور بچوں کو حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے بڑی حوصلہ مندی سے سنبھالا، اور جب مدینہ سے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع چند عورتوں کو لانے کے لیے مکہ پہنچے تو ام رومان رضی اللہ عنہا بھی حضرت عائشہ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہما کو لے کر ان کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئی۔ سن 9 ہجری یا اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دودھ میں برکت۔ ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ایک بکری لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طرف باندھ دیا اور پھر دوہا اور فرمایا بڑا برتن لاؤ۔ حضرت خباب کی بیٹی ایک بڑا برتن لے آئی جس میں آٹا پیسا جاتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ برتن بھر گیا۔ پھر فرمایا اپنے گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو پلا دو۔ فائدہ، بکریاں عام طور پر اتنا زیادہ دودھ نہیں دیتی ہیں، اس بکری سے اتنا زیادہ دودھ نکالنا کہ گھر والے اور پڑوسی بھی پی لیں، یہ آپ کا معجزہ ہی تھا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، جماعت سے نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 20 درجے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، 5 چیزوں سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے اس طرح پناہ مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من سوء العمر واعوذ بک من فتنة الصدر واعوذ بک من عذاب القبر۔ ترجمہ: اے اللہ، میں کنجوسی، بزدلی، بری زندگی، دل کی بیماری اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، طالب علم اللہ کے راستے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ لوٹ کر واپس آ جائے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹے خداؤں کی بے بسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری ضرورت پوری نہ کر سکیں گے اور قیامت کے دن تمہارے شرک کی مخالفت و انکار کریں گے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، یقیناً ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جہنم کے دروازے کا فاصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازوں کے درمیان کا فاصلہ ایک سوار آدمی کے 70 سال چلنے کے برابر ہے۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، آگ سے جلے ہوئے کا علاج۔ محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گرم ہانڈی پلٹ جانے کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا تھا، میری والدہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر یہ پڑھ کر دم کر رہے تھے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، اگر تم اپنے دل کی نرمی چاہتے ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔